جامعیت اہل سنت والجماعت ضلع گجرات کے زیر اہتمام عظیم الشان عظمت صحابہ و اہل بیت موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت حضرت مولانا عبدالحق خان بشیر نے کی۔ اس ریلی میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی فوارہ چوک گجرات سے شروع ہوئی، جو مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی۔ شرکائے ریلی نے مختلف بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر عظمت صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، گستاخ صحابہ کو پھانسی دو کے نعرے درج تھے۔ ریلی پریس کلب پہنچی تو جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالحق خان بشیر نے کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، مگر صحابہ کی شان میں کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ تمام ماتمی جلوسوں کو ان کی عبادت گاہوں تک محدود کیا جائے اور وطن عزیز پاکستان سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے بنیاد وار اسلام بل کو فی الفور نافذ کیا جائے اور پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے اور صحابہ کے دشمنوں کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا، ملک کی مقتدر قوتوں کے ذریعے صحابہ دشمنوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ توہین صحابہ میں اس لیے جری اور زبان دراز ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تو اہل بیت رسول سے بھی اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی صحابہ اکرام سے۔ کوئی سنی مسلمان اہل بیت رسول میں سے کسی کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ توہین کرنا تو دور کی بات ہے، کسی مسلمان کے دل کے اندر ان کی توہین کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے دشمنان صحابہ توہین صحابہ کے ذریعے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سنی مسلمانوں کو مشتعل کر کے توہین اہل بیت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں، جو سراسر ناممکن اور محال ہے۔ اہل سنت والجماعت توہین اہل بیت کی تو کسی صورت میں مرتکب نہیں ہو سکتے، لیکن گستاخان صحابہ کا یہ اقدام اور مقتدر قوتوں کی مجرمانہ خاموشی انہیں کسی ایسے سنگین اقدام پر مجبور کر سکتی ہے جو ملک کی سلامتی، قومی وحدت اور ریاستی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، جس کا نہ ملک متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی قوم۔ ہم ملک کے مقتدر اداروں کی توجہ اس بات کی طرف بھی مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ تعزیہ داری کے ماتمی جلوس اگر کسی فرقے یا مسلک کی عبادت ہیں تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ نکالتے رہیں، لیکن تعزیہ داری کے ماتمی جلوسوں کے لیے روٹ اور پرمٹ کسی عبادت کا حصہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ برطانوی دور کے اندر ان ماتمی جلوسوں کے لیے جو روٹ اور پرمٹ جاری کیے گئے وہ برطانوی حکومت کی لڑاؤ اور حکومت کرو پالیسی کا حصہ تھے، لہذا وہ روٹ اور پرمٹ منسوخ کر کے مذہبی عبادات کو ایسے ضابطۂ اخلاق کے دائرے میں بند کیا جائے جس سے نہ نظام زندگی معطل ہو اور نہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو۔ ہم حکومت پنجاب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کو فی الفور نافذ کر کے ناموس صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان کے تحفظ کو یقینی بنائے، اور ہم اس بل کو پنجاب اسمبلی سے
پاس کرانے کی بھرپور کوشش کرنے پر پنجاب اسمبلی کے سپیکر جناب چودھری پرویز الہی صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن کی کاوشوں سے یہ بل پاس ہوا. اب گورنر پنجاب اپنی قانونی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس بل پر دستخط کر کے اسے نافذ العمل بنانے میں اپنا آئینی اور منصبی کردار ادا کریں. ہم اپنی مقتدر قوتوں سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، اس مطالبے کی طرف ذرا خاص طور پر توجہ دیجیے. ہم اپنی مقتدر قوتوں سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ایران میں 60% شیعہ اکثریت ہونے کی وجہ سے جہاں 40% سنی ہیں، 60% شیعہ اکثریت ہونے کی وجہ سے ایران کو شیعہ اسٹیٹ بنایا گیا ہے اور وہاں کا ریاستی مذہب اسلام اور جعفری اثنا عشری قرار دیا گیا ہے. اسی طرح پاکستان میں 95% سنی مسلمانوں کی اکثریت ہونے کی وجہ سے پاکستان کو آئینی طور پر سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. یہ پاکستان کے سنی مسلمانوں کا آئینی اور جمہوری حق ہے. اور ویسے بھی اس جملے کی طرف خاص توجہ کیجیے، اور ویسے بھی ہمارے حکمران پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا عہد رکھتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ نبوت اور خلافت راشدہ کی ریاست مدینہ سنی اسٹیٹ ہی تھی. نہ نبوت کی ریاست مدینہ سنی اسٹیٹ سے ہٹ کر تھی اور نہ خلفائے راشدین کی ریاست مدینہ سنی اسٹیٹ سے ہٹ کر تھی. ہم اپنی مقتدر قوتوں سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ تحریک کے تحفظ ناموس صحابہ کے مرکزی رہنما حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد اب تک اس کیس کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جو سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے. ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ماضی میں شہید ہونے والے سینکڑوں علماء کی طرح شاید یہ کیس بھی داخل دفتر نہ کر دیا جائے. اگر خدا نخواستہ ایسا کیا گیا تو اس سے پیدا ہونے والی تمام صورتحال کی ذمہ داری حکومت اور مقتدر اداروں پر عائد ہوگی. آخر میں ایک بار پھر میں اپنے تمام صحافی بھائیوں، تمام ضلعی افسران اور تمام شرکائے ریلی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے فریضے کو احسن طریقے سے نبھایا. اللہ رب العزت سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آپ حضرات نے اپنے قائدین کے حکم کے مطابق پرامن طریقے سے اس ریلی میں شرکت کی، اسی طرح پرامن طریقے سے آپ منتشر ہو جائیں گے. لیکن منتشر ہونے سے پہلے فوراً مسجد میں پہلے نماز ہوگی، پھر منتشر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی ریلی سے مفتی محمد جمیل الرحمان، مولانا الیاس، پروفیسر اشفاق حسین، مولانا عطا اللہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا. فیاض حسرت کیانی، صدائے حق، کشمیر نیوز، گجرات.